بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک اسٹڈیز میں ہم لوگ جنرل محمد ضیاء الحق ایرا پڑھ رہے تھے، اور اس میں آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں انڈسٹریل ریفارمز۔ انڈسٹریل ریفارمز، صنعتی اصلاحات۔ جنرل محمد ضیاء الحق abandoned the policies of ذوالفقار علی بھٹو کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ترک کر دی پالیسیوں کو، کون سی پالیسیاں؟ جو کہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ اینڈ ریٹرنڈ مینی انڈسٹریز ٹو دیئر اونرز، اور واپس کر دی کئی صنعتیں ان کے مالکان کو۔ کاٹن انڈسٹری، رائس اینڈ فلور ملز ایکسیٹرا ور پرومیننٹ امانگ دیم۔ ان میں نمایاں ہیں کاٹن کی انڈسٹری، چاول اور آٹے کی ملیں وغیرہ۔ انویسٹرز ور پرووائڈیڈ پروٹیکشنز، کہ جو انویسٹرز تھے یا جو سرمایہ دار تھے ان کو پروٹیکشن یا تحفظ دیا گیا۔ لارج اسکیل انڈسٹریز ور موسٹلی سیٹ اپ ان دا پرائیویٹ سیکٹر، بڑے پیمانے پر جو انڈسٹریاں تھیں ان کو زیادہ تر سیٹ اپ کیا گیا یا ان کا قیام عمل میں لایا گیا پرائیویٹ سیکٹر میں۔ دا کنٹریز ایکسپورٹس انکریزڈ، جو ملک کی برآمدات تھیں ان میں اضافہ ہوا۔ ایگریکلچرل ریفارمز، زرعی اصلاحات۔ دا ایگریکلچرل سیکٹر واز ڈیولپڈ، کہ جو زراعت کا شعبہ تھا اس کو ترقی ملی یا وہ ترقی یافتہ ہوا۔ عشر واز اپلائیڈ آن ایگریکلچرل پروڈکشن، کہ زرعی پیداوار پر اطلاق کیا گیا عشر کا، ایٹ دا ریٹ آف 10% ان دا رینڈ ایریاز اینڈ 5% ان کینال ایریاز۔ اب اس کی جو شرح رکھی گئی عشر کی وہ یہ تھی کہ جو بارش والے علاقے تھے ان میں 10%، اور جن کو کینال واٹر جو ہے اریگیٹ کرتا تھا اس میں کیا تھا، جہاں پہ نہری نظام تھا اس میں 5% اس کو رکھا گیا۔ ایجوکیشنل ریفارمز، تعلیمی اصلاحات۔ اسلامیات اینڈ پاک اسٹڈیز ور میڈ کمپلسری سبجیکٹ اپ ٹو گریجویشن لیول، کہ اسلامیات کو اور پاکستان تعلیم کو یا پاکستان اسٹڈیز کو کیا کیا گیا کہ کمپلسری سبجیکٹ یا لازمی مضمون کا درجہ دیا گیا BA لیول تک۔ گورنمنٹ ٹوک اسٹیپس ٹو اسٹیبلش سیپریٹ وومن یونیورسٹی، کہ حکومت نے اقدامات اٹھائے عورتوں کے لیے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل واز ری کانسٹیٹیوٹیڈ، اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ہے وہ تشکیل نو کی گئی۔ نیوز پیپرز، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ور یوز ٹو پروموٹ اسلامک ویلیوز۔ نیوز پیپر، اخبارات کو، ریڈیو کو اور ٹیلی ویژن کو استعمال کیا گیا اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے۔ اسٹیپس ور ٹیکن ٹو پبلش ایرر فری ہولی قرآن، اور ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس میں غلطیوں سے پاک قرآن پاک کی اشاعت کو یقینی بنایا جائے۔ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرامز ور لانچ ٹو انکریز دا لٹریسی ریٹ ان دا کنٹری، کہ تعلیمی ترقی اور تعلیم بالغاں کے پروگرام جو ہیں وہ شروع کیے گئے تاکہ ملک میں لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے یا تعلیم کی شرح کو زیادہ کیا جائے۔ ہیلتھ ریفارمز، صحت سے متعلقہ اصلاحات۔ A program was launched to provide health facilities in the country، ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا مہیا کرنے کے لیے صحت کی سہولیات ملک میں۔ بیسک ہیلتھ سینٹرز ور اسٹیبلش ان رورل ایریاز، دیہاتی علاقوں میں بنیادی مراکز صحت جو ہیں وہ قائم کیے گئے۔ دا پروویژن آف میڈیکل فیسلٹیز تھرو لیڈی ہیلتھ ورکرز واز آلسو اسٹارٹیڈ، کہ صحت سے متعلقہ جو ہیلتھ فیسلٹیز یا میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی گئی، کس کے ذریعے؟ لیڈی ہیلتھ ورکر کے ذریعے، یا اس پروگرام کا اجرا کیا گیا۔ اکانومک ریفارمز، معاشی اصلاحات۔ دا زکوٰۃ سسٹم ہیز بین implemented at the government level since 1980۔ 1980 سے جو گورنمنٹ لیول یا حکومتی سطح پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا پروگرام اس پر عمل درآمد کروایا گیا۔ on the first of the رمضان، یکم رمضان سے زکوٰۃ begin to be deducted from the accounts of the Muslim account holders of the banks۔
کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان جو اکاؤنٹ ہولڈرز تھے ان کے اکاؤنٹ سے یکم رمضان سے ہی اس کی کٹوتی ہو جاتی تھی ایٹ دا ریٹ آف 2.5% پر اینم 2.5% کے حساب سے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم واز لانچڈ کہ سود سے فری بینک کا جو نظام ہے وہ متعارف کروایا گیا. اکاؤنٹس ور اوپنڈ ان آل دا بینکس آن دا بیسس آف پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر تمام جو بینکس تھے ان میں اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھولے گئے. سوشل ریفارمز معاشی اصلاحات ڈیورنگ ہز ایرا 1977 to 88 1977 سے لے کے 1988 تک کا جو ان کا دور تھا جنرل ضیاء الحق took several steps to establish an Islamic society in پاکستان کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اس دور میں بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ملک میں جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے. آبجیکٹیو ریزولوشن جو مقاصد ہیں قرارداد مقاصد وچ واز اے پارٹ آف پریمبل آف 1956 اینڈ 1962 کانسٹیٹیوشن جو کہ حصہ تھے ابتدائیہ کے طور پر 1956 اور 62 کے آئین کا ور فارملی انکارپوریٹڈ انٹو 1973 کانسٹیٹیوشن 1973 کے آئین یا قانون میں اس کو لازمی ایک حصہ قرار دیا گیا یا اس کو شامل کیا گیا. شریعہ کورٹس ور اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی. ا پروگرام ٹو ریپلیس ان اسلامک لاز ود اسلامک لاز واز انیشیٹڈ کہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا جس کے تحت جو غیر اسلامی قانون تھے ان کو ریپلیس کیا جائے یا بدل دیا جائے اسلامی قوانین سے. اینڈ اسلامک پنشمنٹس حدود ور انفورسڈ ان کرائمز لائک تھیفٹ اینڈ ڈرنکنگ شراب یا جو چوری کے جو جرائم تھے ان کے لیے جو اسلامی سزائیں ہیں یا حدود ہیں ان کو لاگو کیا گیا. آرڈرز ور ایشوڈ فار کنٹرولنگ ڈرگز منشیات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے گئے. مینی ایڈیکیٹ میجرز ور ٹیکن ٹو ریگولیٹ اینڈ پروموٹ نماز اور صلات پریئر سسٹم کہ بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے گئے جن کی وجہ سے نماز یا صلات کا جو سسٹم ہے اس کو اور زیادہ ترقی دی جائے. ان شارٹ آل ایفرٹس ور میڈ ٹو اسٹیبلش این اسلامک انوائرمنٹ ان دا کنٹری کہ مختصر یہ کہ ملک میں تمام ایسی جو ہیں وہ اسٹیپس اٹھائے گئے یا کوششیں کی گئی جس میں جو ملک کا ماحول ہے وہ اسلامی ہو سکے. Constitutional reforms آئینی یا قانونی اصلاحات the following amendments were made to the Constitution of Pakistan during the tenure of General ضیاء الحق کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ تبدیلیاں کی گئی آئین یا قانون میں. سب سے پہلے ہے 8th امینڈمنٹ 1985 میں 8ویں ترمیم کی گئی قانون میں. انڈر دا 8th امینڈمنٹ اس 8ویں ترمیم کے تحت the next President will be elected by an electoral body consisting of both houses of parliament and the 4 provincial assemblies کہ آئندہ کے لیے جو صدر ہوگا اس کا جو انتخاب ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا کہ دونوں جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز ہیں وہ اور جو چاروں صوبوں کی اسمبلیاں ہیں وہ اس کا انتخاب کریں گی. آفٹر دیٹ امینڈمنٹ کہ اس امینڈمنٹ کے بعد دا پریزیڈنٹ گینڈ ایکسٹرا آرڈینری پاورز کہ جو صدر تھا اس کو مل گئے غیر معمولی اختیارات اینڈ دا اسٹیٹس آف دا پرائم منسٹر بیکیم سیکنڈری اور جو پرائم منسٹر تھا وہ اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی. ٹرمز آف دا اپر ہاؤس سینٹ واز ایکسٹینڈیڈ ٹو دا terms of the upper house senate was extended to 6 years کہ جو دورانیہ تھا سینٹ کا اس کو بڑھا کر 6 سال کر دیا گیا. 9th امینڈمنٹ 1985 جو 9ویں ترمیم کی گئی آرٹیکل 2 آف دا کانسٹیٹیوشن ایڈز دیٹ اسلامک انجیکشنز ڈرائیوڈ فرام دا قرآن اینڈ سنہ ول بی دا سورس آف ہائیسٹ لا اینڈ گائیڈنس کہ جو ہے گائیڈنس کے لیے رہنمائی کے لیے یا جو ہائیسٹ لا ہے قانون ہے وہ اس کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے اسلامی قانون اور جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
10th امینڈمنٹ 1987 میں جو 10ویں ترمیم کی گئی، دا 10th امینڈمنٹ سیٹس منیمم آف دا 130 ورکنگ ڈیز فار دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ. اس میں جو ہے وہ تقریباً 130 ورکنگ ڈیز رکھے گئے نیشنل اسمبلی یا پھر سینٹ کے لیے.